فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. قرآن کریم اپنے نبی جناب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی وہ ہے جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں انہیں میں کا ایک نبی بنا کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ. اس نبی کا کام یہ تھا کہ یہ پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا. ویزکیہم. اور اس تلاوت کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا، ان کے نفس کو پاکیزہ کرتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دیتا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. درحالے کہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، آغاز اسلام کے سلسلے کی یہ آیہ کریمہ ہمیں اسلام کے سلسلے میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. بظاہر اسلام اگر پوچھا جائے اسلام کیا ہے تو خود مذہب بتاتا ہے هو الاقرار باللسان. ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کسی نے ان دو کلمات کو اپنی زبان سے جاری کر دیا تو یہ زبان سے کلمتین کا اقرار یہی اسلام ہے. علامت اسلام یہی ہے. یہ شخص مسلمان ہے، اتنا کہہ دینا اس کے لیے کافی ہے.
تو اگر ہم ابتدائی مراحل میں دیکھیں تو فقط 2 کلموں کا پڑھ لینا اسلام ہے، لیکن اگر اس کی گہرائیوں میں ہم جائیں گے، غور و فکر اور تعقل سے کام لیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا ان 2 کلموں کے پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ ان کے تقاضوں پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور جب ہم ان کے تقاضوں پہ عمل کرنے لگیں گے تو پھر اسلام کیسا دکھائی دے گا جانتے ہیں؟ خلاصے کے طور پہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے مسلمان ہونا، اتنا آسان مسلمان ہونا نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں کم سے کم الفاظ میں مذہب سے قریب کرنے کے لیے کہا گیا کہ هو الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لینے کا نام اسلام ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں اور بہت ساری قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جہاں مختصر لفظوں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، اس پہ تعقل سے کام لیں گے اور اس کی گہرائیوں تک اتریں گے تو ہمیں ایک بحر ناپیدا کنار نظر آئے گا، ایسا سمندر جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ مثلا ایک قرآن کریم کا ایک فقرہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کہنے پہ ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہیں یہ لوگ کسی حزن اور ملال میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، شرط کیا رکھی ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم رہے، تو اللہ وعدہ کرتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہیں کوئی حزن و ملال ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ کلام ربانی کا وعدہ ہے۔ کس سے؟ ان سے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، کہ جو لوگ اللہ کو اللہ مان لیتے ہیں حزن و ملال ان کے لیے نہیں، رنج و علم ان کے لیے نہیں، خوف و ہراس و پریشانی ان کے لیے نہیں۔ تو قرآن ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے، خوف و ہراس و حزن و ملال ان کے لیے نہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا خوف و ہراس، ہر طرح کا حزن و ملال، ہر قسم کی آفت و کلفت، ہر طریقے کا رنج و علم، ہر قسم کی پریشانی و دقت انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے نا۔ آج آپ پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ساری پریشانیاں کہاں دکھائی دے رہی ہیں؟ مسلمانوں کے لیے ہر طریقے کی پریشانی، ہر طریقے کی زحمت، ہر طریقے کا خوف و ہراس، ہر طریقے کی دقت وہاں دکھائی دے رہی ہے جہاں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ قرآن تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، خوف و ہراس، حزن و ملال ان کے لیے نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا انہی کے لیے سارا خوف و ہراس۔ اور یہ آج ہی کی بحث نہیں ہے،
اب سے بہت پہلے ہمارے اور آپ کے بہت ہی محترم شاعر نے اپنے پروردگار سے شکوہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ تو شعر آپ نے سنا ہوگا نا علامہ اقبال کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کل ہی آج ہی کا نہیں ہے، کل بھی یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جہاں مذہب کا تصور ہے، جہاں خدا کا تصور ہے، جہاں رسول کا تصور ہے، جہاں قرآن کا تصور ہے، جہاں اسلام کا تصور ہے، جہاں ایمان کا تصور ہے، وہی ساری زحمتیں، وہی ساری مصیبتیں، وہی ساری تکالیف، وہی سارا حزن، وہی سارا ملال۔ تو قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارا مشاہدہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے حزن و ملال ان کے لیے نہیں، مشاہدہ کہہ رہا ہے سارا حزن و ملال انہی کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا۔ ان دونوں چیزوں میں ہمیں کیا ماننا ہے؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، لہذا یہ بھی مان لیتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مان لینے سے ہر بات اپنی حقیقت کو سامنے نہیں لائے گی، ہمیں غور و فکر کرنا۔ ان دونوں میں سے ہمیں کیا ماننا ہے؟ وہ ماننا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یا وہ ماننا ہے جو مشاہدہ کہہ رہا ہے؟ یعنی جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں وہ ماننا ہے، یا جو روز دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن سے سن رہے ہیں وہ ماننا ہے؟ تو کسی نے کہا کیوں نہ دونوں مان لیا جائے؟ تو ہم نے کہا یہ دونوں کا ماننا بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں کہوں اس وقت کیا ہے، دن ہے کہ رات ہے؟ تو آپ نے کہا رات ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ دن بھی مان لیا جائے؟ تو رات کے ہوتے ہوئے دن کو ماننا عقل کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ جس طریقے سے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ضد ہیں، اسی طریقے سے جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو مشاہدہ ہمارے سامنے ہے دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے لیے حزن و ملال نہیں، مشاہدہ کہہ رہا ہے سارا حزن و ملال انہی کے لیے ہے۔ واضح ہو رہی یہ بات؟ عزیزان محترم، ایسے میں ہم کیا کریں؟ میں نے جو غور و فکر کی گفتگو شروع کی ہے وہ اسی لیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، رسمی طور پہ یہ بھی کر لیا جائے، رسمی طور پہ یہ بھی کر لیا جائے، رسمی طور پہ یہ بھی کر لیا جائے، مگر غور و فکر اور تعقل کی کیفیت ہمارے یہاں کم پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بات بات پہ ضد کرتے ہیں۔ اگر غور و فکر کریں گے تو ضد نہیں ہوگی، عقل میں جو بات آئے گی پھر اس کے خلاف ضد نہیں ہوگی۔ لیکن ضد کیوں کرتے ہیں؟ ضد اس لیے کرتے ہیں کہ بس ہم رسموں کے متوالے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ دنیا بھر کی بحثیں چلتی ہیں، اس پہ بڑی بڑی دقتیں ہیں، بڑی زحمتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اتنی ساری ضد کیوں ہے؟ کرتے چلے آئے ہیں یہ کام، اب کوئی بھی کہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر غور و فکر ہم کریں گے، عقل کا فیصلہ مانیں گے تو پھر ہم آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کسی بھی کام کو، اس لیے کہ جب تک ہم نادان تھے ہم نے کیا، لیکن جب ہم جان گئے ہیں، عقل آ گئی ہے کہ یہ کام زندگی میں ہوتا ہے، کبھی ہم کسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں پھر پتہ چلا نہیں یہ راستہ تو غلط ہم نے اختیار کیا، اس میں نقصان ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے فائدے والے راستے پہ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چونکہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں لہذا کرتے رہیں گے چاہے نقصانی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ تو دو باتیں سامنے آئی، کون سی؟ قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے خدا کو خدا مانا ان کے لیے خوف و ہراس و حزن و ملال نہیں، مشاہدہ کہہ رہا ہے سارا حزن و ملال انہی کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا۔ آج ساری دنیا میں نشانہ کون بنا ہوا ہے؟
مسلمان. تو یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے نا دونوں باتوں میں. ہم دونوں کو مان بھی نہیں سکتے, ہم دونوں سے انکار بھی نہیں کر سکتے, اور ایک کو مانے ایک کو چھوڑا تبھی پریشانی ہے. جو دو باتیں ہیں دونوں کو مان بھی نہیں سکتے, جو دو باتیں ہیں دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اور اگر اس ایک کو مانے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو پریشانی سامنے ہے, چوتھا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ہم قرآن کو مانیں گے, جو دیکھ رہے ہیں اسے نہیں مانیں گے, تو سب کہیں گے بے وقوف ہو, پاگل ہو, تمہارے پاس عقل نہیں ہے, اندھے ہو گئے ہو, تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں, جو روز دیکھ رہے ہو نہیں مان رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو اندھے ہیں, پاگل ہیں, دیوانے ہیں, بے عقل ہیں. چلیے ٹھیک ہے, اس کو مانے لے رہے ہیں, تو ہم نے کس کا مطلب قرآن الیاذ باللہ خاکم بدن کا کافر ہو, بے دین ہو. جو ہی ہم نے قرآن کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہا تو ہم پہ فتوے لگنے شروع ہوئے, کافر ہو, بے دین ہو, لا مذہب ہو, اسلام چھوڑ چکے ہو, شریعت کا راستہ بھول گئے ہو. تو نہ دونوں کو مان پا رہے ہیں, نہ دونوں کو چھوڑ پا رہے ہیں, نہ ایک کو مان رہے ہیں ایک کو چھوڑے, تبھی وہ پریشانی ہمارے سامنے ہے. تو یہ ساری پریشانیاں ہمارے سامنے کیوں آئیں کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ ہی آگے بڑھنے کا نہیں بچا. تو شاید پروردگار آواز دے کہ یہ پریشانی ہماری طرف سے نہیں آئی بلکہ خود تم نے اپنے لیے پیدا کی ہے. کیونکہ ہم نے جب اپنے رسول کے ذریعے تمہیں دعوت دی تھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کوئی خدا نہیں سوائے کہ اللہ کے, فلاح پا جاؤ گے. تو جو ہی تم حد اسلام میں داخل ہوئے, ہم نے تمہیں زندگی کا سبق سکھانے کے لیے ایک مقدس کتاب تمہارے حوالے کی تھی, جس میں تمہارے پوری زندگی کے سلسلے میں لکھا تھا کہ ایک زندگی کیسے گزارنی چاہیے, کس راستے پہ چلنا چاہیے, کس طریقے سے حیات کے لمحات کو گزارنا چاہیے. مگر تم نے کیا کیا, کلمہ پڑھنے کے بعد مطمئن ہو گئے. قرآن اگر تمہارے پاس رہا بھی تو تم نے اسے بہت پاک و پاکیزہ سمجھ کے تاکوں پہ سجا دیا, یا اگر کبھی سال میں ماہ رمضان میں نکالا تو رٹنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, دھڑا دھڑ قرآن ختم کرنے کے لیے. مگر کبھی تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو, قرآن میں عقل بھی لگانے کی کوشش کرو, قرآن کو بے تدبر بھی کرو, قرآن پہ غور و فکر بھی کرو. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے, چونکہ ہماری زبان نہیں ہے, ہم نہیں جانتے قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو خالی قرآن کی قراءت کی وجہ سے ہم صحیح راستہ نہیں اختیار کر سکتے. جب تک قرآن کے ترجمے کو نہ پڑھیں, جب تک قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اس وقت تک ہم صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے. اس لیے کہ جب ہم عربی میں خالی پڑھتے رہیں گے اور ترجمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا, پڑھ تو رہے مگر یہ چراغ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ قرآن ایک چراغ ہے, چراغ ہے ہدایت, مگر اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے بینائی پیدا ہوگی. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے بصارت پیدا ہوگی. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے بصیرت میں اضافہ ہوگا. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نورانیت میں اضافہ ہوگا. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے مراحل حیات کیا ہیں قرآن ہمیں اور آپ کو بتائے گا. اور نہیں سمجھیں گے تو پھر بہت بڑی خطائیں کرتے رہیں گے اور ہمیں احساس نہیں ہوگا. میں بہت جلدی سے ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ اسلام نے جو پلاننگ کی ہے نا وہ بہت عجیب و غریب ہے. ہم نہ سمجھیں تو مذہب کیا کرے گا. مثلا ابھی میں نے کہا تھا هو الاقرار باللسان, اسلام کیا ہے؟ زبان سے اقرار. ٹھیک ہے,
جانتے اس اقرار کے بعد پابندی کیا لگتی ہے؟ جو ہی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سے ہمارا مذہب کہتا ہے یہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ کس کی؟ جو پہلے سے مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو ہی ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، مذہب نے کہا تمام مسلمانوں سے اس کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری ہے۔ چونکہ وہ بھی 2 کلمے پڑھ چکا جو اسلام کی علامت ہے، لہذا پلٹ کے پھر مذہب اس سے بھی کہتا ہے کہ اور یہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت تمہاری ذمہ داری۔ جو ہی مذہب شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پھر اس سلسلے کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ میں تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، تھوڑا اشارہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن علیہ ادھر متوجہ۔ اس سلسلے کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ بھئی کسی بھی نصاب تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے کہیں سے شروع کیا جاتا ہے نا، کہیں سے شروع کیا جاتا ہے پھر کہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ شروعات اسلام کی کیا ہے؟ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری کیا بنی؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو جان و مال کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم کو دوسرا حکم دیا گیا ان شرطوں کے ساتھ، کلمہ پڑھ لیا، یہ ذمہ داری ہم دونوں پہ عائد ہو گئی۔ اب ہم سے کہا کہ من ابتدأ الکلام بغیر السلام فلا تجیبوہ۔ جو ہی ہم مسلمان ہوئے حدیث نے ہم سے کہا جو تم سے بغیر سلام کے بات کرنا شروع کر دے اسے جواب مت دینا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کیونکہ مسلمان پہ شرط کیا رکھی ہے؟ میری ذمہ داری ہے تمہاری جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی، تمہاری ذمہ داری ہے میری جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری، مگر یہ میں کروں گا کہ نہیں یہ تو دل میں ہے نا، میں کروں گا کہ نہیں یہ دل میں۔ اس سلسلے کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کیا کرے؟ سلام علیکم۔ اس سلام علیکم کے ذریعے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو دل میں ہے وہی باہر ہے یا نہیں، جو باہر ہے وہی دل میں ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو تم کہو سلام علیکم جب بھی کسی مسلمان کو دیکھو، انتظار مت کرنا وہ سلام کرے۔ کیوں؟ من بدل، دوسری حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں جو ابتدا بسلام کرے یعنی بغیر انتظار کے، بریون عن الکبر، وہ کبر و غرور سے بری ہے۔ اگر مغرور ہوتا تو سلام کے انتظار کرتا۔ جو ابتدا سلام کرے وہ غرور سے اور تکبر سے بری ہے، لہذا تم انتظار بھی مت کرنا کوئی سلام کرے، لیکن یہ ضرور رکھا کہ سلام ہے مستحب، سلام ہے مستحب، اور حکم سب کے لیے ہے کہ ملو تو سلام کرو، اور سلام کے بغیر کوئی کلام کرے تو جواب نہ دینا۔ تو سلام ہے مستحب۔ کیوں مستحب ہے؟ کہ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں پہ واجب کر دیں گے تو دونوں کو کرنا پڑے گا، تو تھوڑا موقع ملے کہ کس کو کرنا ہے، اس لیے مستحب۔ لیکن جو ہی میں سلام آپ کو کر دوں مذہب کہتا ہے اب آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اس کے لیے تھا مستحب مگر آپ کے لیے ہے جواب واجب۔ کیوں واجب؟ کہ اس لیے کہ آپ نے امن کا پیغام نہیں دیا ہے۔ السلام علیکم کیا مطلب؟ میری طرف سے آپ پہ سلامتی ہو، تو یہ پیغام تم نے نہیں دیا، ایک مسلمان نے مسلمان کو پیغام دیا ہے، تو اب دوسرے مسلمان کو ہم زبردستی جواب دلوائیں گے۔ تم پہ واجب ہے کہ تم بھی پلٹ کے کہو وعلیکم السلام، اور میری طرف سے تم بھی سلامتی میں ہو۔ ٹھیک ہے،
مومن کون؟ مسلمان کون؟ جو اقرار زبان سے کرے کلمتین کا، ٹھیک ہے؟ اقرار کرتے ہی ذمہ داری کیا بنی؟ میری جان و مال و عزت و آبرو کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری آپ کی، آپ کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری میری۔ اب آپس میں رابطہ کیسے کیا؟ کہ جب ملو سلام کرو، اس میں انتظار بھی مت کرنا۔ سلام کرنے والے کے لیے سلام مستحب ہے، مگر جسے کیا جائے اس کے لیے سلام واجب ہے۔ ہم نے زبان سے تم پہ سلامتی ہو، آپ نے کہا، اور تم پہ بھی سلامتی ہو۔ پیغمبر نے مومن کی علامت کیا بتائی؟ کہ اس کا اندر و باہر دونوں برابر ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب جب ہم نے کہا تم پہ سلامتی ہو، آپ نے کہا اور تم پہ بھی سلامتی ہو، تو اب جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے؟ ارے جب سلامتی کا پیغام دے چکے ہو تو اب سلامتی کی باتیں بھی ہوں گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اسلام امن عالم کو عام کرنے کے لیے آیا ہے، اس طریقے سے دھیرے دھیرے اپنے مقاصد پہ عمل پیرا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کریں، اور اس طریقے سے دوسرے کو اطمینان دلوا دیں کہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، تو میں بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے دشمن نہیں ہیں۔ اب پھر علامت بتائی، جو آدمی بغیر سلام کے تم سے کلام کرے، کیونکہ مسلمان اور مومن وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ اب کوئی سلامتی کا دعا دیے بغیر تم سے سلام کرے، پیغمبر فرماتے فلا تجیبو، اسے جواب مت دینا، اس لیے کہ اس نے سلامتی کا پیغام نہیں دیا ہے، وہ کسی وقت بھی تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو یہ سلام ہم روز کرتے ہیں، مگر سلام کا فلسفہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ سلام کے سلسلے میں ہدایات کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ سلام کا مقصد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم جو دیکھتے چلے آئے ہیں وہ کرنے کے عادی ہیں، غور و فکر کے عادی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یہ سارے اسلامیات ہیں جس کے اوپر توجہ دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے کام ہم سلام کی جگہ کر رہے ہیں، کرنا برا نہیں ہے، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا۔ سلام کی جگہ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں، وہ کام کرنا برا نہیں ہے، البتہ اتنا غافل ہو کہ وہ کام کیا جائے کہ ہم بھول جائیں کہ جن ذوات مقدسہ کا نام لے کے ہم سلام کی جگہ ان کے اسما کو استعمال کر رہے ہیں۔ سلام ہے قرآن کا حکم، ان ذوات مقدسہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ساری زندگی گزاری، اور آج ہم ان سے عقیدت میں انہی کا نام لے کے احکام قرآنی کو مٹائیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ محسوس کر گئے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ انہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے پوری زندگی گزاری، جیسا انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ شہادت ہوئی، سر جسم سے الگ ہو گیا، نوکے نیزہ پہ گیا، اور قرآن کی تلاوت کر کے بتایا میرے نبی نے کہا ہے، میرے نانا نے کہا ہے، قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، تم گردن کاٹ سکتے ہو مگر ہمارے رشتے میں کوئی جدائی نہیں پیدا کر سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچے، مگر چونکہ ہم آدھی بات لیتے ہیں، آدھی نہیں لیتے۔ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت جانا، اور کچھ کا نہیں، بس اور کچھ یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اور کچھ یاد کریں گے تو پریشان ہوں گے۔ اتنا ہی ہمیں یاد ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، مگر کب نہ جانا، کب روکا گیا؟ روکا گیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے میں ہو، ٹھیک ہے نا؟
جب تم نشے میں ہو، نشے کا کیا مطلب ہوا؟ جی ہوش میں نہ ہو، مطلب کیوں بے ہوش ہے؟ پی رکھی ہے نا، پی رکھی ہے، اس لیے ہوش میں نہیں ہے۔ تو اتنے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد ابھی تک ہم نے اگر اگلا حصہ پڑھا گئی تو اتنا ہی دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نماز سے قریب مت جانا درا حالے کہ تم نشے میں ہو۔ نشے کا مطلب شراب پی لی ہو، ٹھیک ہے نا، کب تک نہ جانا۔ شراب جب آدمی پیتا ہے تو وہ بولتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا اس وقت تک جب تک تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب قرآن نے یہ قید لگا دی کہ اس وقت تک جب تک سمجھ میں نہ آئے کہ تم کہہ کیا رہے ہو عزیزان گرامی، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز سے قریب نہ جاؤ اس وقت تک جب تک تم نشے وہ ہو۔ وہاں خالی شراب کا نشہ نہیں ہے، شراب کا نشہ خالی نہیں ہے، شراب کا نشہ بھی ہے، عہدے کا نشہ بھی ہے، اقتدار کا نشہ بھی ہے، دولت کا نشہ بھی ہے، حکومت کا نشہ بھی ہے، کر و فر کا نشہ بھی ہے، جاہ و حشم کا نشہ بھی ہے۔ اس لیے کہ اس میں سے جو نشہ آدمی کو چڑھتا ہے نا، اس کے بعد وہ ایسی بہتی بہتی باتیں کرتا ہے کہ خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب اس وقت تک نہ آنا جب تک ان سارے نشوں کو الگ نہ کر لو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جب تم تو سارے نشوں کو الگ نہ کر لو اس وقت نماز کے قریب نہ آنا۔ مثال دے دوں عزیزان گرامی، ایک آدمی اپنی قوم کا رئیس ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس قوم میں میں اس کا غلام ہوں، میں اتفاق سے آ کے امام کے پیچھے بیٹھ گیا اور پوری صف بھر گئی۔ اب دوسری صف میں میرے پیچھے جگہ خالی ہے، کس کی جگہ ہے؟ وہ جو قوم کا رئیس ہے اور میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ساری جگہ بھری ہوئی ہیں، کہاں جگہ ہے؟ میرے پیچھے، وہ آقا میں غلام۔ اب آقائیت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا سر جھکے گا تو غلام کے قدموں کے پاس۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں علاقے کا چودھری ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ ہم سے کہا پیچھے آ جاؤ۔ مذہب نے کہا یہ نشہ بول رہا ہے، خبردار آگے آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ نماز پڑھ بھی لوگے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہے نا مسئلہ، جانتے ہیں نا آپ؟ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رخ ہو کے، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی، فوج حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو یہ ہے فلسفہ عزیزان محترم۔ یہ تو میں جگہ جگہ ادھر ادھر سے آپ کی خدمت میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایک چیز کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں احساس ہوگا مذہب کتنا اہم ہے، مگر کیا بتائیں، ہم تو کچھ بتایا نا، رسموں کے عادی ہیں۔ نماز کی رسم آ گئی تو نماز پڑھے جا رہے ہیں، روزے کی رسم کا موقع آیا تو روزہ رکھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی رسم کا موقع آیا تو وہ پڑھے جا رہے ہیں، مگر غور نہیں کر رہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، فلسفہ کیا ہے، مذہب نے کیوں نمازوں کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا، روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے، حج کیوں کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کیوں دی جا رہی ہے۔ اس کی طرف غور و فکر کرنے کا ہمیں موقع نہیں ہے، ان فلسفوں کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن نے جو ہم سے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا
ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم رہے. تو ہم نے کہا نا کہ آدھا لیا آدھا بھولے، تو ہمیں یہ تو یاد رہا جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا خوف و ہراس ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ قرآن کہہ رہا ہے ثم استقاموا، جو ثابت قدم رہے، اللہ کو اللہ مانا، اس راستے پہ ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس راستے پہ صحیح طریقے سے چلتے رہے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی ملال نہیں. میں نے 2-4 مثالیں دی، مگر ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے مانا تو ہے، مگر جس راستے پہ چلنا ہے ابھی وہ راستہ ہی صحیح سمجھ میں نہیں آیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ وہی ہوگا کہ ہم مسلمان ہوں گے مگر ستائے جائیں گے، مسلمان ہوں گے مگر پریشان ہوں گے، جب ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے. عزیزان گرامی، بہت بچپنے کا زمانہ تھا، میں لکھنؤ میں طالب علم تھا، شاید اسی زمانے کی بات ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے دیکھا جس میں وہ کہتے ہیں قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت غصہ آیا کہ علامہ اقبال کی تو ہم بڑی قدر کرتے تھے، مگر یہ بھی مولویوں کے مخالف نکلے. اتنی توہین کر دی انہوں نے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو پہلے تو ہمیں واقعی بڑا برا لگا، لیکن آج جو حال ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے کچھ علماء نے ہمیں کر کے دکھا دیا، وہاں سے واقعاً پتا چلا کہ یہ 2 رکعت کے امام نہیں سمجھ سکے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ سکے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. ایک شخصیت نے محسوس کیا کہ قوم کیا چیز ہے اور اس کی امامت و قیادت کیا ہے، اور اس نے ایک اکیلے نے ہمت کر کے جب اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو کامیابیوں نے اس کے قدم چومے. اندھوں کو چاہے دکھائی نہ دے، مگر غیر بھی اس بات کے معترف ہیں کہ 37 سال سے اگر ہم کو اور ہمارے مذہب کو جانا جا رہا ہے تو اس ایک ذات کی وجہ سے جس نے ہمت کر کے بتایا کہ شیعت کسے کہا جاتا ہے، فقہ جعفری کسے کہا جاتا ہے، اور وہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ہمت کرے. یہاں سے اندازہ ہوا. اور شاید اقبال کی نگاہ بھی عجیب و غریب تھی. میں ان کو بھی کبھی کبھی دیکھتا رہا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کب اقبال کہہ کے گئے. حیرت ہوتی ہے کتنے دور بھی تھے، کتنے صاحب بصیرت تھے، آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے تھے کہ نہیں معلوم کب انہوں نے کہا. کیا کہا؟ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا. کیا کہا تھا؟ عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرے ارض کی تقدیر بدل جائے. ٹھیک ہے، دین میں اس دوربینی کی ضرورت ہے، دین میں اس دوربینی کی ضرورت ہے. ہم آئے کیا کریں مولانا، یہ جوان مذہب کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یہ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے نماز کیا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے روزہ کیا ہے، چیخے جا رہے ہیں، کچھ کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے. اور رونا دنیا بھر کا ہے، اس لیے کہ سب سے آسان یہی ہے کہ ہم قوم کے لیے روتے رہیں، ہے نا. کرنا ہوگا تو پھر بہت ٹائم لگے گا، اس لیے رونا ہمارے لیے کافی ہے. ہم روتے رہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. مگر اس زمانے میں انہوں نے بھی
انہوں نے بھی اس مسئلے کو سمجھا تھا، اور وہ اپنے انداز میں کہتے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ میں اپنی زبان میں کہوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے میں شعر کا سہارا لے کے 2 مصرے میں بات کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے سخی۔ ٹھیک ہے نا، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے سخی۔ ہم مومن تو ہیں نا، ہم مسلمان تو ہیں نا، کچھ کمیاں ہیں جو ہم میں پائی جا رہی ہیں، باقی الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کرم ہے معبود کا، یہ نعمت ہمارے حوالے کر رکھی ہے، بس ضرورت ہے ذرا صحیح منزل کی طرف مائل کرنے کی۔ کمی اسی کی رہ گئی ہے کہ جدھر مائل کرنا چاہیے تھا ادھر ہم مائل نہیں کر سکے، بس تھوڑا سا کام ہے، باقی ہم الحمدللہ خدا والے ہیں، رسول والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، فرامین اہل بیت والے ہیں، ہمیں صحیح سمت نہیں مل رہی ہے، تھوڑا سہارے کی ضرورت ہے، اور جس دن سہارا مل جائے گا تو پھر علامہ اقبال کا میں شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عزیزان گرامی، اور اس کے لیے آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ قوم جو نہایت ذلیل تھی، رسوا تھی، اور اسے جب عزت ملی ہے کہاں پہنچی ہے، کہاں پہنچی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی جگہ ہے، وہی سرزمین ہے، مگر انہیں ذرا سا سہارا دے کے صحیح راستے پہ لگا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے بتایا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس پہ عمل کرنے کے بعد خدا کتنی قوت و طاقت دیتا ہے۔ ہماری جو کمزوری ہے وہ صرف اتنی سی ہے عزیزان گرامی۔ ہمارے ایک استاد نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ کہنے لگے آج ہم دنیا میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، مگر کیوں؟ انہوں نے کہا، انہوں نے نام لیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آج ہم دنیا میں کسی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، درحال کہ ساری دنیا کم سے کم 2 جگہوں کو تو وہ سمجھتی ہے نا۔ تو پھر انہوں نے مثال دی، کہنے لگے آپ لوگ ہوائی جہاز سے آئے ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ نیچے تھے تو کیا دکھائی دے رہا تھا ہوائی جہاز سے؟ جی ایئرپورٹ، ہم نے کہا میلوں میں تھا، کہ جو جہاز میں بیٹھے جہاز اڑا، اب اتنی بڑا ایئرپورٹ ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہ اور اوپر گئے، اتنی بڑا تھا؟ ہم نے کہا نہیں، کہ اور اوپر گئے، اس سے پہلے جتنا بڑا تھا اتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے؟ کہ نہیں، جو اوپر جا رہے ہیں وہ سمٹتا چلا جا رہا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بلندی وہ آئی جہاں سے ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے جو میلوں میں تھا۔ توجہ ہے نا، یہی ایمان کا حال ہے، یہی اسلام کا حال ہے، یہی خدا و رسول پہ یقین کا حال ہے۔ یقین جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی مومن بلندیوں کو چھوتا چلا جائے گا، اتنا ہی بڑی سے بڑی قوتیں ہمارے سامنے حل کی دکھائی دیں گی، اور صرف ایک طاقت دنیا میں دکھائی دے گی، وہ طاقت ہے پروردگار عالم کی طاقت، وہ قوت ہے اللہ کی قوت۔ عزیزان گرامی، اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا انہوں نے ہر طریقے سے وہ امور انجام دینے شروع کیے جو امور انہیں انجام دینے چاہیے تھے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے ہمارے اور آپ کے سامنے سارے مراحل ہیں،
خدا کہ کبریائی ہمارے سامنے، نبی کی نبوت ہمارے سامنے، اہل بیت طاہرین کی امامت و ولایت ہمارے سامنے. کسی حد تک تو ہم مسلمان ہونے کی ایسے سب کچھ جانتے ہیں نا، قدرت خدا کے بارے میں جانتے ہیں، پیغمبر کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، اہل بیت طاہرین کی سیرت، یہ ساری سیرتیں ہمارے سامنے کیوں آئی تھی؟ اسی لیے تو آئی تھی ہم اس پہ عمل کریں، ہم اس پہ عمل کریں، اسی لیے تو آئی تھی عزیزان گرامی. لیکن جب ہم نے آپ سے کہا، آپ کتنی زحمت کر کے تشریف لائے ہیں، سنتے ہیں اہل بیت نے یہ کیا، اہل بیت نے یہ کیا، محمد و آل محمد نے یہ کیا، اس پہ عمل کیجئے. تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے، نعرے چاہے جتنے لگوا لیجیے، واہ واہ چاہے جتنی کرا لیجیے، سبحان اللہ چاہے کتنی کرا لی، عمل کی بات نہ کیجیے. کہاں وہ، کہاں ہم، ہماری مجال ہم ان کے برابر ہو جائیں. ہماری مجال ہم ان کے برابر ہو جائیں. کن کے؟ محمد و آل محمد السلام کے. کہاں ہم، کہاں وہ، ہماری مجال ہم ان کے برابر ہو جائے. تو میں ان کے جنت میں آپ اکیلے رہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کہیں نہیں ہو، جنت میں تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں ان کے اب کیوں نہیں کہتے کہاں ہم کہاں وہ، ہماری مجال ہم ان کے ساتھ رہ لیں گے. تو اگر جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جس کا تقاضا انہوں نے ہم سے کیا ہے. ہمیں اس راستے پہ چلنا پڑے گا جن راستوں پہ چلنے کے لیے اہل بیت طاہرین نے ہم سے کہا ہے. ہم ان جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ طے ہے. ان جیسے ہم کبھی نہیں ہو سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں. کبھی نہیں ہو سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، سوچ بھی نہیں سکتے. معصوم ہے، ہم خطا کار ہیں، ویسے کبھی نہیں ہو سکتے. مگر بالآخر ان کے چاہنے والے تو ہیں، تو کوشش تو کریں. ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری، دنیا میں کسی کی نہ ہوئی نہ ہوگی، کیونکہ ان کا خلوص جو تھا وہ نہ کہیں پیدا ہوا نہ ہوگا، ہے نا. تو اگر بھاری ہوگی تو ہم ضربی لگانے کے لائق نہیں رہ گئے. ارے لگاؤ تو صحیح، صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اتنا تو کر کے دکھاؤ جتنا انہوں نے کیا. باقی اجر ان کا کیا ہے وہ جانے، ہمارا کیا ہے وہ ہمارا خدا جانے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا خلوص ہے، ہمارا خلوص. میں اکثر یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ہمارا کام خالی یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہم نے اہل بیت کو 4 رکعت پڑھتے دیکھا تو ہم بھی 4 رکعت پڑھ لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہ دیکھیں کہ ان کے جیسے طاہر بھی ہو جائیں، ان کے جیسے پاکیزہ بالکل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو پائے گا. ہمارا فریضہ یہ، ان کے چاہنے والے انہوں نے 4 رکعت پڑھی، ہم بھی 4 رکعت پڑھ لیں. ان کے اجر کو خدا جانتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا اجر کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جیسی پڑھی ویسی ہم نے نہیں پڑھی. کیونکہ دیکھنے میں 4 کو 4 سے ملا سکتے ہیں کہ 4 انہوں نے پڑھی 4 ہم نے پڑھی، مگر ان کے پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں مچھر بھی کاٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے مچھر کاٹ رہا ہے، وہ پڑھتے ہیں تلوار نکلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، تیر نکل جاتا اور پتہ نہیں چلتا کہ تیر نکل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم تأسی تو کر سکتے ہیں نا عزیزان گرامی. محمد و آل محمد ہم سے تأسی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ہم صحیح مذہب پہ چل سکیں، صحیح دین پہ چل سکیں. جلدی سے میں بات آپ کی خدمت میں ختم کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ایک ہم ہے جو کہتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم کوشش کریں، ہو ہی نہیں سکتا نا. اور ایک وہ تھے جو عین میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اچانک مولا سے کہتے، مولا آپ نے اتنوں کو مارا
میں نے اتنوں کو مارا، ایک کو اور مار دو تو آپ کے برابر ہو جاؤں. یہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بچپن سے سن رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو یا تو ہم صحیح ہیں کہ ہو نہیں سکتا، یا وہ صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں مولا آپ نے اتنوں کو مارا، میں نے اتنوں کو مارا، ایک اور مار دوں تو آپ کے برابر ہو جاؤں. تو مولا فرماتے ہاں مالک تم ضرور ہمارے برابر ہو جاؤ گے اگر ایک اور مار دو، مگر ہم میں تم میں بڑا فرق ہے. تمہارے سامنے جو آیا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہ گئے، ہم نے اس وقت تک تلوار نہیں چلائی جب تک 70 نسلوں کا جائزہ نہیں لے لیا کہ اس میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. بس عزیزان عزیزان گرامی، گفتگو تمام. وہ عظیم انسان کائنات کا جسے علی کہا جاتا ہے، ان کی تأسی بھی آسان نہیں ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں نے تأسی کر کے بتایا کرو تو صحیح، تم اپنے اعتبار سے کرنا، وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، مگر کوشش تو کرو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی. ان علی نے زندگی میں تمنا کی تھی. تو تمنا کیا تھی؟ کسی ایسے خاندان میں شادی کی جائے کہ اس خاندان کی جو بیٹی ہمارے گھر آئے اس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عزاداران امام علی مقام، سارے شہداء ہمارے لیے محترم ہیں، مگر جناب عباس سے جو ہمارا ایک خصوصی رابطہ ہے وہ لگتا ہے بس انہی سے ہے. اور انہوں نے کس طریقے سے دین و مذہب پہ چل کے بتایا، اور کس طریقے سے امام کے احکام کی پابندی کر کے بتایا کہ دیکھو اگر تم اپنے کو اہل بیت کا غلام مانتے ہو تو ہمارے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو، اور وہ سب کرتے رہو جو اہل بیت تم سے چاہ رہے ہیں. ماں جب اس گھرانے میں آئی ہیں اور حضرات حسنین نے کہا ماں، تو فرماتی ہے نہیں نہیں نہیں، میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، یہ گھر زہرا کا ہے، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں. اور جب جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو تربیت اس انداز سے کی جناب عباس کی کہ بچپن سے لے کے عمر کے آخری حصے تک عباس نے کبھی زہرا کے بیٹے بیٹیوں کو بہن اور بھائی نہیں کہا. اس طریقے سے میرے آقا کی زندگی گزر رہی ہے. مجھے روایت کا ایک فقرہ ملتا ہے کہ بچپن کا زمانہ ہے، امیر المومنین کے ساتھ امام حسین بھی تشریف فرما ہے. امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس پیاس لگی. میرے آقا بھی ان کا بھی بچپنا ہے، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی. عباس پیاس لگی ہے، تیزی سے گھر میں گئے، ایک پیالے میں پانی لیا، لے کے احترام سے سر پہ رکھ کے جب حسین کی خدمت میں آنے لگے تو اس پیالے کا پانی چھلک چھلک کے سر سے ہوتا ہوا چہرے کو بھگاتا ہوا زمین پہ گر رہا تھا. میرے آقا امیر المومنین نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ رونے لگے.
اصحاب امیر المومنین نے فرمایا مولا یہ تو خوشی کا مقام ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کس محبت کے ساتھ پانی لے کے آ رہا ہے۔ کہاں میرے دوستو، یقیناً یہ خوشی کا مقام ہے، مگر میری نگاہ میں کوئی اور منظر ہے۔ کل یہی عباس اسی حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے، اور جب مشکیزہ بھر کے واپس آئے گا تو سر پہ گرزے گرنا لگے گا۔ اور آج جس طریقے سے یہ پانی چہرے پہ بہ رہا ہے، اس گرز کی وجہ سے، سر پھٹنے کی وجہ سے خون عباس کے پورے چہرے پہ بہ رہا ہو۔ عزیزان گرامی، بچپنے کے عالم میں بھی جناب عباس کا ایک عجیب و غریب رعب اور دبدبہ تھا۔ امیر المومنین کے دو بیٹے ہیں، معصوم بیٹوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، جناب عباس اور جناب محمد حنفیہ۔ دونوں بہت شجاع اور دونوں بہت بہادر، مگر عباس ہے۔ جنگ جمل میں ہم نے دیکھا کہ محمد حنفیہ، اپنے زمانے کی مشہور ترین شجاع و بہادر انسان محمد حنفیہ، جمل میں امیر المومنین نے کہا آگے بڑھو، جنگ کرو۔ محمد آگے بڑھے، تیر اتنی تیز چلے کہ بڑھتا ہوا یہ بہادر انسان جھجک کے رکا۔ امام نے پھر کہا محمد آگے بڑھو، حکم امام سے پھر بڑھے، پھر تیر بارانی ہوئی، پھر یہ جھجک کے رک گئے۔ محمد آگے بڑھو، پھر بڑھے، پھر تیر بارانی ہوئی، پھر جھجک کے رہ گئے۔ اب امام کہتے ہیں محمد یہ تمہاری نہیں، تمہاری ماں کے دودھ کی خطا ہے۔ اتنا شجاع انسان، مگر جب بار بار جھجک آ رہی ہے تو محمد نے، امام فرماتے ہیں یہ تمہاری نہیں، تمہارے ماں کے دودھ کی خطا ہے۔ مگر جب صفین میں جناب امیر المومنین کے لیے کہا گیا معمولی لوگوں سے علی لڑنے آ رہے ہیں، تو اصحاب علی نے کہا مولا آپ چلے جائیے۔ چلے گئے، جناب عباس کو میدان میں بھیجا۔ بہت چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، اور جب جناب عباس نے دشمن سے مقابلہ کیا، مگر عباس کو بھیجا تھا نقاب پوش، مقابلہ کیا، اس انداز سے مقابلہ کیا کہ دشمن کا ایک ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا علی کہہ رہے تھے ہم نہیں آئیں گے، مگر اب نقاب ڈال کے بالآخر پھر آگے وہی لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بچپن میں آپ کی جنگ کا یہ اندازہ تھا کہ دشمن کہہ رہا ہے، علی کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے، مگر پھر آ کے لڑ رہے ہیں۔ وہ عباس، انہیں بھی پتا تھا کہ میرے بابا نے مجھے کیوں تربیت دی، مجھے کیوں پالا، لہذا جب کوئی ایسا موقع آتا تھا جناب عباس کے ہاتھ تلوار پہ پہنچ جاتے تھے۔ امام حسن کے جنازے کا معاملہ آتا ہے، جنازہ جب چلا ہے مسجد نبوی کی طرف کہ نبی کے متصل دفن کیا جائے، سامنے سے تیر بارانی ہوئی، عباس کے ہاتھ قبض شمشیر پہ گئے، حسین نے پیچھے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نہیں بھیا جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ جذبات جو بھرتے ہیں پھر اسے کوئی بزرگ دبا دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگر جذبات نہ نکل پائے تو پھر آنسوؤں کے ذریعے نکلتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سب دفن کر کے بقیع میں واپس گئے، زینب تلاش کر رہی ہے میرا بھیا کہاں، جہاں سارے بھائی ہیں وہاں عباس موجود نہیں۔ ایک حجرے کو تلاش کیا، ایک حجرے میں دیکھا
کہ عباس سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ زینب پوچھتے بھیا جہاں سارے بھائی بیٹھے وہاں کیوں نہیں چلتے؟ تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ شہزادی عباس شرمندہ ہے۔ ارے میں موجود تھا اور آقا کے جنازے پہ تیر چل گئے۔ عزیزان گرامی، اس شعر کی ہیبت اس طریقے سے طاری تھی پرانے ہمارے شعراء میں کسی نے جناب عباس کی کربلا آمد کا انداز جو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ شجاعت ورثے میں ملی تھی جناب عباس کو، اور وفاداری، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا وفاداری تھی۔ شعراء نے جب وفا کو نظم کرنا شروع کیا ہے تو کسی نے کہا کہ وفا کا نام لیا ہم نے کہہ دیا عباس، وفا کا نام لیا ہم نے کہہ دیا عباس، وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے۔ علامہ جوادی رضوان اللہ علیہ نے ایک دوسرا انداز اختیار کیا، وہ فرماتے ہیں جب کبھی منہ سے نکل آتا ہے نام عباس، جب کبھی منہ سے نکل آتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ یہ عباس کربلا کی سرزمین پہ پورے اہل حرم کی نگاہیں عباس پہ، جب تک عباس زندہ رہے اہل حرم کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور دشمن کچھ بھی حرکت کرتے ہوئے اسے عباس کے وجود کا احساس تھا۔ لیکن عباس کے لیے پریشانی یہ تھی کہ وہ امر امام کے پابند تھے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، چاہتے ہیں کچھ کریں، امام کہتے نہیں۔ یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، عباس کو اب بھی یقین ہے کہ کل جنگ کا ہمیں موقع ملے گا۔ رات جب سارے افراد عبادات میں وقت گزار رہے تھے، اس وقت زہیر اور دوسرے لوگ جو تلواروں پہ سیقل کر رہے تھے وہاں سے جناب عباس گزرے، تو زہیر فرماتے ہیں عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ تو جناب عباس نے لکھا ایک انگڑائی لی اور بند قبا ٹوٹ گئے۔ کہا زہیر تم ہمیں جوش دلا رہے ہو، بس کل آقا اجازت دے دے تو یہ کربلا کا صحرا نہ رہے گا، خیبر کا میدان بنا دوں گا۔ کیا عزم تھا، کیا حوصلہ تھا، اللہ اکبر۔ 9 تاریخ کو جب دشمن نے ارادہ کیا فوج حسینی پہ حملے کا، امام در خیمہ پہ غنودگی کے عالم میں ہے، اتنے میں زینب نے فرمایا بھیا دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی، عباس جاؤ ان سے پوچھو کیا ارادہ ہے۔ نہیں معلوم کیا ہوتا اگر انہیں جنگ کی اجازت ملتی، کہا جاؤ پوچھو کیا ارادہ ہے۔ گئے، کیا ارادہ ہے؟ حسین سے کہہ دو یا بیعت کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آقا سے کہہ دوں گا جو جواب ہوگا تم تک پہنچ جائے گا، لیکن اللہ اکبر یہ کہہ کے کہ مرتبہ زمین پہ خط کھینچا، خبردار اگر جان کی امان چاہتے ہو تو اس نشان سے آگے نہ بڑھنا، اور کسی ایک میں جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس نشان سے آگے بڑھے۔
10 محرم آ گئی. عباس بار بار اپنے آقا کے پاس آ رہے ہیں, آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. بھیا آپ ہمارے لشکر کے علمدار ہیں, بھلا ہم آپ کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ تم نہ رہو گے عباس تو میرے لشکر کا علمدار کون رہے گا؟ اتنی بار جناب عباس نے اجازت چاہی ہے کہ ہر اجازت کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ شہید ہو گئے جا کے. اور بالآخر وہ موقع آیا جب جناب عباس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا ہمیں بھی اجازت دیجئے. امام نے فرمایا پھر میرے لشکر کا سردار کون رہے گا؟ تو یہ پہلا موقع تھا جب جناب عباس نے فرمایا آقا یہ تو بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں سردار. اتنے میں ایک آواز گونجی اعلیٰ تش, العطش قد قتلنی, ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی, ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی. سکینہ کی آواز عباس کے کانوں سے ٹکرائی اور حسین نے بھی سنی. تو امام نے کہا اچھا عباس یہ آواز سن رہے ہو؟ کہاں؟ کیا سکینہ بہت پیاسی ہے, پہلے اس کے لیے پانی لا دو پھر جنگ پہ چلے جانا. جناب حضرت عباس خیمے کے دروازے پہ گئے. سکینہ میری بچی مشکیزہ لاؤ تاکہ ہم مشکیزہ بھر کے تمہارے لیے لائے. اتنے میں جناب زینب قریب آئی. بھائی عباس کو میدان میں جانے کی طرف مائل دیکھ کے زینب قریب آئی اور اپنے اس بھائی سے بات کرنا شروع کرتی ہیں. عباس بچپن کا زمانہ تھا, عباس بچپن کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ میرے بازوؤں سے ردا سرک گئی, تو بابا نے میرے بازوؤں پہ بوسہ دیا. میں نے کہا بابا عرب کے لوگ اپنے بچوں کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں, آپ میرے ان بازوؤں پہ بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا بیٹی اس لیے میں بازوؤں پہ بوسہ دے رہا ہوں کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میں نے کہا تھا بابا عرب میں جس کا ایک بھائی ہوتا ہے اس کی بہن کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا. خدا رکھے میرے 18 بھائی ہیں, کس کی مجال ہے جو میرے بازو میں رسن باندھے گا؟ لیکن عباس میرے بابا نے خبر دی تھی, وہ امام وقت تھے, مجھے یقین تھا کہ ایسا ہو کے رہے گا. بابا مجھے بتا رہے ہیں تو ایسا ہو کے رہے گا, لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ موقع تب آئے گا جب میرے بازو بندھیں گے. عباس اب تک تم تھے, ہمیں بالکل احساس نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا, لیکن عباس اب جب کہ تم رخصت آخر کو آ گئے ہو, عباس زینب کو یقین ہو گیا یہی وہ وقت ہے جس کی میرے بابا نے خبر دی ہے, زینب تمہارے معصوم ہو گئی. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے, عزاداران امام علی مقام. ادھر زینب نے رخصت کیا, ادھر سکینہ نے مشکیزہ لا کے دیا. جناب عباس امام کی خدمت میں آئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا جانتے؟ تلوار ہاتھ میں لے لی. جناب عباس کی جو تلوار تھی وہ اپنے پاس لی, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے حوالے کیا, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے حوالے کیا.
صبح سے جو علم لے کے جا رہا تھا تو اس علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب. علم کو عباس کے ہاتھوں سے لیا, زمین پہ رکھا, انگلیوں سے نصر من اللہ کاٹ کے پھر لکھنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. گویا امام بتا رہے عباس میں تمہیں پانی لینے نہیں بھیج رہا ہوں, میں تمہیں مرنے بھیج رہا ہوں. عزاداران امام علی مقام, علی کا شیر میدان کی طرف چلا, دشمن خوف کے مارے پیچھے چلا جا رہا ہے, پانی کو روک رکھا تھا مگر شیر جوں جوں آگے بڑھ رہا ہے, فرات کا گھاٹ بھی خالی ہوتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ رہوار سمیت فرات تک پہنچے, مشکیزے کو تر کیا تاکہ پانی بھرنے کے قابل ہو جائے, اور پھر ہاتھوں میں فرات کا پانی لیا. گویا دنیا کو بتا رہے ہیں اس طرح شیر پانی پہ قبضہ کرتے ہیں جب وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مگر شاید اس پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آئی. چچا آپ ہاتھوں میں پانی لیے ہیں, یاد ہے نا سکینہ اور ننھے ننھے بچے الدش کی صدائیں دے رہے ہیں. ہاتھ میں لیے ہوئے پانی کو دریا پہ پھینکا, مشکیزہ بھرا, لے کے جناب ابو الفضل عباس چلے. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے واپس آ رہی ہیں. کیوں پہ سر ساتھ کہتا ہے اگر پانی کا ایک قطرہ خیام حسینی میں پہنچ گیا تو پھر جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. خبردار پانی کو میدان میں خیمے تک نہ جانے دینا. ہر طرف سے شیر کو گھیرا جانے لگا. شیر کو جنگ کی کوئی اجازت نہیں تھی. امام نے کہا تھا اگر کوئی حملہ کرے اس نیزے سے دفاع کرتے رہنا. اس نیزے پہ سے بھی جس انداز سے دفاع کیا ہے شیر نے, تاریخ نے اس کی بھی تعریف و توصیف کی ہے کہ کس طریقے سے ٹوٹے ہوئے نیزے سے جناب ابو الفضل عباس مقابلہ کرتے رہے اور پانی کی حفاظت کرتے رہے. خالی پانی نہیں, ایک طرف علم لشکر اسلام کا تحفظ اور دوسری طرف اس پانی کا تحفظ جو لینے کے لیے آئے تھے. اتنے میں کسی ملعون نے ایک طرف سے ضرب ماری اور شیر کا داہنا بازو کٹ کے زمین میں گر گیا. داہنا بازو کٹ کے زمین پہ گرا اور عباس نے آواز دی خدا کی قسم اگر تم نے میرے داہنے بازو کو قلم کیا میں اپنے بائیں بازو سے اپنے آقا کی حمایت کروں گا. عزاداران امام علی مقام مشکیزے اور علم کو سنبھالے ہوئے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پانی کی صورت سے بچوں کو پہنچا دیا جائے. اتنے میں دوسرا وار ہوا, شیر کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. مشکیزے کو کیسے سنبھالا جائے؟ مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا, علم کو بھی انہی دانتوں کے ذریعے سنبھالا. علمدار ہے, علمداری کی لاج رکھنا چاہ رہا ہے, تیزی کے ساتھ کوشش ہے خیمے تک پہنچ جائے پانی. مگر اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر چلا, اس مشکیزے پہ لگا, دوسرا تیر آنکھ میں لگا. عباس کو آنکھ میں لگے ہوئے تیر کی پرواہ نہیں ہے مگر مشکیزے میں جو تیر لگا پانی بہ رہا ہے. روایت کا ایک فقرہ ہے, اگر آپ اس کی حسرت کو سمجھ سکیں تو رونے کے لیے کافی ہوگا. جب عباس کی ساری کوشش کے بعد بھی تیر لگنے سے پانی بہنے لگا, ایک مرتبہ شیر نے آسمان کی طرف دیکھا, الہی ان اطفال الحسین عطشان, ارے میرے پروردگار یہ مشکیزے کا پانی بہ رہا ہے, خیمے میں حسین کے بچے پیاسے.
خیمے میں حسین کے بچے پیاسے ہیں، عزاداران امام علی مقام۔ ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت، شیر کے سر پہ گرز گرا پڑا، تیورا کے شیر زمین پہ آیا، ایک مرتبہ اپنے آقا کو پکارا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ راہ چار و تدبیر ختم ہو گئی۔ عباس اب سے وہ آنکھیں جو تمہاری وجہ سے سوتی تھی اب کبھی نہ سو سکیں گی، وہ آنکھیں جو تمہارے خوف میں جگتی تھی اب سکون سے سوئیں گی۔ عزاداران امام علی مقام، اس آواز کو سن کر علی کا لال تیزی سے میدان کی طرف آیا تاکہ اپنے بھائی کے سرانے پہنچ سکے۔ پہنچے، عباس علی اکبر ابھی موجود ہے، ساتھ ساتھ علی اکبر بھی۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے امام فرماتے ہیں بیٹا یہ اٹھا لو۔ اکبر نے وہ اٹھایا، تھوڑی دور اور آگے بڑھے، کہا بیٹا یہ بھی اٹھا لو۔ اکبر نے اسے بھی اٹھا دیا، پھر آگے بڑھے، عباس کے قریب پہنچے۔ کہاں سے چلے حسین؟ خیمے سے۔ پہلے کہیے اٹھاؤ، پھر کہیے اٹھاؤ، پھر کچھ دور جانے کے بعد عباس کے سرانے پہنچے۔ دریا سے عباس آ رہے تھے خیمے کی طرف، تو پہلے عباس ملنے چاہیے تھے نا، لیکن پہلے عباس نہیں مل رہے ہیں۔ پہلے ایک بازو ملا، پھر دوسرا بازو ملا، پھر عباس ملے۔ کیا ہوا؟ پہلے عباس کو ملنا چاہیے تھا، کہ جب تک شیر کو احساس تھا کہ پانی خیمے تک پہنچا دوں گا تب تک شیر خیمے کی طرف بڑھتا رہا، لیکن جب احساس ہوا اب پانی خیمے کی طرف نہ پہنچ سکے گا تو شیر نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سکینہ تیرا چچا شرمندہ ہے، تجھ سے وعدہ کیا تھا مگر تجھے پانی کا قطرہ بھی لا کے نہ دے سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ۔